السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے جو کہ پنجاب کالج میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بالکل ناقابل برداشت تھا۔ آخر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو ایک ہفتے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ واقعہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ واقعہ پیش آیا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باقاعدہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس کیس کو جو کہ دبایا جا رہا ہے، جو کہ پنجاب پولیس کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے۔ تو کچھ دن پہلے جو کہ اس کے والد صاحب جو اس لڑکی کے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ بھی معاملہ پیش نہیں آیا ہے۔ تو وہ ان پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کی کمر میں کوئی چوٹ لگی تھی، تو جیسے وہ کہ وہ جاتی ہے پارکنگ مال میں، تو وہاں پہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو جب دیکھتا ہے کہ وہ نیچے زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، تب جو کہ ایمبولینس آتی ہے، کالج کے پچھلے راستے سے آتی ہے، تو وہ وہاں سے بچی کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، اور جو کہ یہ سیکورٹی گارڈ کا اور وین والے کا جھوٹا کیس بنایا گیا ہے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ اس وین والے کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن کچھ دن پہلے جو کہ اس کے والد صاحب جو کہ منظر عام پہ آتے ہیں، جو کہ وہاں کی پنجاب پولیس کی جو لیڈی ہے شہربانو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ انٹرویو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کی جو کہ گھر میں کام کرتے وقت وہ کہیں سے گر گئی تھی، تو اس کی جو کمر کی بیک سائڈ میں اس کو چوٹ لگی تھی، تو وہاں سے جب وہ کالج گئی تھی تو وہاں پہ وہ پارکنگ مال میں وہاں سے اچانک وہ سلپ ہو گئی، اس کو پہلے سے وہاں پہ چوٹ لگی تھی، تو اس وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پائی، تو وہ وہاں پہ گر گئی، تب جا کے ہماری بیٹی کو جو کہ ہاسپٹل میں پہنچایا گیا۔ حالانکہ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو وہاں کی اسٹوڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو باقاعدہ دبایا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، کیونکہ یہ اگر کام کسی نے کیا ہے تو یہ سیکورٹی گارڈ یا وین والے نے نہیں، یہ بلکہ کسی ہیڈ نے کیا ہے، کسی پاورفل آدمی نے کیا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اگر یہ سیکورٹی گارڈ نے کیا ہے تو باقاعدہ سیکورٹی گارڈ کو پکڑ کے وہ پولیس کے حوالے بھی کر سکتے تھے کہ بھائی اس نے یہ کام کیا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تب اب اس کا والد صاحب ہے وہ بھی اب اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ جس بچی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ابھی تک وہ بچی جو کہ منظر عام پہ نہیں آئی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس کا والد صاحب شاید اس وجہ سے یا ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے یا ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ لگے کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن اگر میں کھل کے جو کہ ان کے خلاف بولوں گا تو شاید میری بچی کا کہیں رشتہ بھی نہیں ہوگا، کہیں ایڈمیشن بھی نہیں ہوگی، اس کا جو پوری لائف اس کی تباہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے تو سب اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، کہیں اس کا ایڈمیشن اچھی جگہ نہیں ہو پاتا، تو شاید اس کا والد صاحب گھبرا کے یہ بیان بھی دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو کہ مریم نواز شریف وہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا بچی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ جو اس کے ساتھ میں ایک لیڈی جو ٹیچر تھی وہ کہتی ہے کہ ہمیں جو کہ ہم کلاس میں جو کہ بچوں کو پڑھا رہے تھے تو وہاں پہ چیخنے کی آواز آئی تھی، جب ہم وہاں پہ پہنچے تب وہ جو کہ لڑکی تھی وہ نیچے زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، اور ہم نے فوراً جو کہ ایمبولینس کو فون کیا، وہ آئی اور اس بچی کو ہم نے ہاسپٹل پہنچایا۔ لیکن ابھی تک یہ معاملہ اس لیے دبا ہوا ہے کیونکہ جو مین کیس ہے نا وہ جو کہ اس کے والد صاحب ہی ہیں۔ اگر والد صاحب جو کہ اگر معاملہ پیش آیا تو وہ کھل کے کہیں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کو انصاف دیا جائے۔ جب جو کہ اس کا والد صاحب، اس کے گھر والے جو ماموں ہیں، جو چاچو ہیں، وہ بالکل اس بات سے ماننے کو انکار کر رہے ہیں، تو اب پولیس یہ سوچ رہے کہ ہم کیس کس پہ بنائیں۔ جو ایک ٹیم بنائی گئی ہے وہ اب یہ سوچ رہے کہ ہم اریسٹ کریں تو کس کو کریں، کیونکہ وہ بچی اگر آئے گی کہے گی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہم تب جا کے اس کو انصاف دلا پائیں گے۔ تو اس کیس کو کہ ہمیں تو ابھی ہم تو بہت زیادہ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ اب ہم بولے کیا، کریں تو کریں کیا، کیونکہ اس کیس کو اب اس کے جو پہلو تھا وہ پہلو جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ وہاں کے بچوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس کے والد صاحب جو کہ پولیس کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، تو وہ ان کے اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے والد صاحب ہیں ہی نہیں، وہ تو کوئی ان لوگوں نے پولیس نے اپنی جانب سے کسی کو کھڑا کیا ہے، وہ یہ بیان دے رہا ہے۔ تب جو کہ ابھی بھی اس واقعہ کی ابھی کہ کھل کے جو کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس بس کیس کا اب کلوز ہو گیا، یعنی کہ ڈی اینڈ ہو گیا، کیونکہ جو مین وکٹم ہے وہ اس کے والد صاحب ہیں اور وہ بچی ہیں، جو کہ اب دونوں ہی منظر عام پہ آنے سے بالکل ڈر چکے ہیں۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالی افواہیں تھیں، اب جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی ہم نے اس کو پکڑنا ہے، ہم نے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے کیا لگتا ہے، ابھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی
جب ثبوت ہی نہیں ہے تو اب پولیس کس پہ کیس بنائے؟ نہ کالج والے پرنسپل پہ یا کالج اونر کے اوپر بنا سکتی ہے، نہ کسی مطلب ایسے سیکورٹی گارڈ ہو یا کوئی بھی ہو کسی پہ بھی وہ مطلب نہیں بنا سکتی ہے۔ تو مین معاملہ یہ ہے کہ اس کے والد صاحب بھی مطلب اب ڈر چکے ہیں بالکل، ان کو شاید دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا ان کو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اب تم یہ بات بھول جاؤ، آگے تم اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ تو عام سی بات ہے کہ کسی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ناجائزی ہو جائے تو اس کو منہ چھپانا پڑتا ہے، بات دبانی پڑتی ہے، کیونکہ کل اگر رشتہ داروں کو، محلے والوں کو پتہ چلے گا وہ کیا کہیں گے میری بیٹی کے بارے میں، یہ تو وہ بیٹی ہے نا جس کے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، ڈھمکانہ ہوا تھا۔ تو شاید اس کے والد صاحب اس وجہ سے ڈر چکے ہیں، جو کہ کلوز یہ کیس ہو چکا ہے، اس پہ کوئی بھی مطلب ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ آپ ایسا سمجھیں کہ یہ ایک برا خواب تھا جو کہ آیا تھا، آپ کو نیند سے آنکھ کھل گئی، یہ خواب چلا گیا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ سبسکرائب۔